السلام علیکم، میں محمد اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد اللہ آفیشیل۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ از ایکیڈیمک رائٹنگ اور اس کے کچھ فیچر کے بارے میں بات کریں گے آج۔ ایکیڈیمک رائٹنگ دا ٹائپ آف رائٹنگ وچ از کلیئر، کنسائز، فوکسڈ، اسٹرکچرڈ اینڈ سپورٹڈ بائی ایویڈنس۔ ایکیڈیمک رائٹنگ اس ٹائپ آف رائٹنگ کو کہتے ہیں کہ جو بالکل کلیئر ہو، ایک بات، دوسرا کنسائز ہو جس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو، فوکسڈ ہو، ایک سینٹرل پوائنٹ اس میں ہو، اور اسٹرکچر ہو، یعنی یہ جو اسٹرکچر سنٹینس ہے یا پیراگراف کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل ایک آرگنائز اسٹرکچر ہو اس میں، اور سپورٹڈ بائی ایویڈنس ہو، اس میں اپنا کوئی اوپینین نہ ہو یا ادھر ادھر کی کوئی بات نہ ہو۔ ایکیڈیمک رائٹنگ ہم ایسے رائٹنگ کو کہتے ہیں سیمپل، لیکن ایسے رائٹنگ یا پھر ایکیڈیمک رائٹنگ کا یہی ڈیفینیشن ہے۔ پھر آگے ہم کلیئر کرتے ہیں کہ کنسائزنس، کلیئرنس کیا ہوتی ہے اس میں ایکیڈیمک رائٹنگ میں۔ پرپز آف ایکیڈیمک رائٹنگ The purpose of academic writing is to help the readers to understand the text well۔ ہر ایک رائٹنگ ٹائپ آف رائٹنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کی برعکس جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ ہے۔ کریٹیو رائٹنگ میں لوگ کیا کرتے ہیں، ریڈر کو انڈرسٹینڈ نہیں بلکہ وہ انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایکیڈیمک رائٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے، رائٹنگ اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ ریڈر جو ہے وہ بالکل انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ کلیئرلی سمجھ سکے اس کو۔ کامن انڈرسٹینڈنگ آف ایکیڈیمک رائٹنگ کیا ہے، یعنی کامن پوائنٹس اس میں کیا ہے تاکہ آسان ہو۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر یہ ٹاپک بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتے، وہ یعنی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پھر ایکیڈیمک رائٹنگ کہاں سے آیا۔ یہ ایک لیکن کچھ ٹیکنیک ہے، اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ یو شوڈ کیپ دا ریڈرز آف یور ورک ان مائنڈ۔ جو بھی آپ، یہ کامن پوائنٹ ہے، جب بھی آپ رائٹنگ کرتے ہو، جو بھی لکھتے ہو، تو آپ کو ریڈر مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ کون کون ہوں گے، کہ کس ایج کے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ جو رائٹنگ ہے آپ کا وہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ کامن پوائنٹ ہے، اس میں آپ نے ریڈر کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ایکسپلین یور آئیڈیاز ٹو دیم افیکٹولی۔ ہر ایک ریڈنگ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی آئیڈیا آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہو، جو بھی آپ میسج کنوے کرنا چاہتے ہو، وہ بالکل ایکسپلین ہو، کلیئرلی ہو اور افیکٹولی ہو تاکہ وہ سمجھ سکے اس کو۔ دیر از نو فکسڈ اسٹینڈرڈ آف ایکیڈیمک رائٹنگ، یعنی ہر ٹائپ آف رائٹنگ، یعنی اگر ہم ایسے لکھتے ہیں تو ایسے کے لیے کچھ اصول ہونا چاہیے جو آپ لکھتے ہیں، اس کی بیس پر آپ ایسے لکھتے ہو، یعنی اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک فارمل ایک رائٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایکیڈیمک رائٹنگ میں کچھ ایسا اصول نہیں ہے۔ جو بھی آپ مختلف کیٹیگری ہے، لیکن اگر لیٹر بھی ایکیڈیمک رائٹنگ میں آتے ہیں، نوٹس بھی ایکیڈیمک رائٹنگ میں آتے ہیں، رپورٹس بھی آتے ہیں، تھیسز، لیکن ان کا جو سب کیٹیگری ہے، سب ٹائپس ہے، اس کے اپنے اپنی اصول ہے۔ لیکن اوور آل جو ہم اگر بات کر لیں ایکیڈیمک رائٹنگ کی، تو اس کا کچھ ہارڈ اینڈ سافٹ اس طرح کی کوئی اصول نہیں ہے لکھنے کے لیے۔ اٹ از کلیئرلی ڈفرینٹ فرام دا کریٹیو رائٹنگ۔ ناول، اسٹوریز وغیرہ جو نیوز پیپر لوگ لکھتے ہیں، اس سے کلیئرلی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یہ کریٹیو رائٹنگ نہیں ہے۔ کریٹیو رائٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنا اوپینین ڈسکرائب کرتے ہیں یا اپنا ایکسپریشن اور ایموشن جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن کریٹیو رائٹنگ، ایکیڈیمک رائٹنگ میں بالکل اس طرح سے نہیں ہے۔ ایکیڈیمک رائٹنگ میں ہم اپنا اوپینین انکلوڈ نہیں کر سکتے، نہ ایموشن لکھ سکتے ہیں۔ ایکیڈیمک رائٹنگ میں سافٹ ایویڈنس آپ نے دینے ہوتے ہیں جب آپ رائٹنگ کرتے ہو۔ اٹ از کامنلی ایگریڈ دیٹ ایکیڈیمک رائٹنگ مسٹ ایکوریٹ اینڈ آبجیکٹیو۔ یہ ایک کامن پوائنٹ ہے ایکیڈیمک رائٹنگ میں۔ جو بھی آپ ایکیڈیمک رائٹنگ کے سب ٹاپک لکھتے ہو، سب ٹائپس لکھتے ہو، یا ایکیڈیمک رائٹنگ اوور آل کی بات اگر کر لے، تو اس میں ایک بات کامن ہے کہ ایکوریٹ ہو، اور دوسرا کہ آبجیکٹیو ہو، آپ کا اوپینین اس میں شامل نہ ہو۔ آبجیکٹیو کا یہ مطلب ہے۔ ایکیڈیمک فیچر آف ایکیڈیمک رائٹنگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی کہ یہ کلیئر ہو، کنسائز ہو، یعنی آبجیکٹیوٹی اس میں ہو، آپ اپنا رائے شامل نہ کر سکے اس میں۔ ایکیڈیمک رائٹنگ از آبجیکٹیو ان نیچر بیکاز ایکیڈیمک رائٹنگ the main emphasis should be on the information that you want to give and the argument you want to make rather than your opinions۔ ایکیڈیمک رائٹنگ آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس لیے ایکیڈیمک رائٹنگ میں آپ اس جو انفارمیشن ڈیلیور کرنا چاہتے ہو یا جو آرگومنٹ آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہو، اس پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے، امفساز اس پر ہونا چاہیے، زور اس پر دینا چاہیے، نہ کہ اپنا اوپینین آپ شامل نہیں کر سکتے اس میں۔ فار دیٹ ریزن the academic writing tend to use nouns and
adjectives rather than verbs and adverbs. Noun اور adjective کے ذریعے کسی چیز کو ہم as it is explain کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ورب اس میں یا ایڈورب کے ذریعے سے ہم اپنا اوپینین اس میں شامل کرتے ہیں تو ایکیڈیمک رائٹنگ میں زیادہ تر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ناؤنز اور ایڈجیکٹیوز ہی استعمال ہوتے ہیں اور ورب اور ایڈورب کی بجائے. دوسرا اس کا فیچر کیا ہے؟ ان ایکیڈیمک رائٹنگ فیکٹس اینڈ فگرز آر گیون پریسائزلی. فیکٹس اینڈ فگرز یعنی ایویڈنس آپ نے دینے ہوتے ہیں, بالکل پریسائزلی ایکوریٹلی ایویڈنس آپ نے دینے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہیے اس ایکیڈیمک رائٹنگ میں. فیچرز کنٹینیو ہے اس میں. تیسرا فیچر ہے ہمارے ساتھ ایکیڈیمک رائٹنگ ایز کلیئر ریلیٹیولی فارمل ہوتا ہے. یہ کریٹیو رائٹنگ یا کچھ اور اگر ہم لکھتے ہیں ٹائپ آف رائٹنگ تو اس میں اتنا فارمیلٹی نہیں ہوتے. جو بھی آپ لکھتے ہو یا پوئٹری اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ایک فارمل فارم نہیں ہوتا. جو بھی آپ رائٹر یا پوئٹ کے ذہن میں آتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. یعنی اگر پوئٹری کے اس آپ جملے کو دیکھ لیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں, عام انسان کو سمجھ نہیں آتا. یعنی تو ایکیڈیمک رائٹنگ کا یہ ایک فارمیلٹی ایک فیچر ہے, ویری امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ نے اس میں فارمیلٹی کا خیال رکھنا ہے, فارمل انداز سے لکھنا ہے تاکہ ریڈر اس کو سمجھ سکے. In general, this means that an essay you should avoid colloquial words and expressions. جس طرح سے کہ یعنی کریٹیو رائٹنگ میں ہوتا ہے کولیکیل ورڈز مینس کنورسیشنل جو ورڈز ہوتے ہیں جو کہ عام معاشرے میں لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کولیکیل ورڈز جب آپ اس کنٹیکسٹ میں جاتے ہو یا یعنی معاشرے میں جو اس وقت میں آپ رہتے ہو تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہو. یعنی رائٹنگ میں آپ اس رائٹنگ میں اگر کولیکیل ورڈز آپ لکھ لیں تو اس کا ریڈر کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سمجھنا اس کا. تو کولیکیل ورڈز کنورسیشنل ورڈز ہوتے ہیں, یعنی سوسائٹی میں جو لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی خوبصورت ویکیبلری اس کے لیے ڈھونڈنے ہوتے ہیں ایکیڈیمک رائٹنگ کے لیے. یعنی ایکسپریشن جو ہوتے ہیں کولیکیل ایکسپریشن اس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہوتا ہے. خوبصورت یعنی فارمل ایک ویکیبلری ڈھونڈنی ہوتی ہے اس کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ میسیج آسانی سے ڈیلیور کر سکے ریڈر کو. چوتھا, پلاننگ. Academic writing as well planned it actually take place after research and evaluation according to specific purpose and plans. Academic writing یعنی جب لوگ کیا کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں یا تھیسس وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ایکیڈیمک رائٹنگ یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں آپ ریسرچ میں آپ نے ایک ایویڈنس دینے ہوتے ہیں, ایک اپنا ایک خاص آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے, اس پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنی اوپینین کے بغیر, آپ نے اس کو ایویڈنس کے ذریعے سے پروف کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں کی, تو اس میں بھی ایکیڈیمک رائٹنگ یوز ہوتا ہے. تو اس میں ایک پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے ایکیڈیمک رائٹنگ میں. آرگنائزیشن ایکیڈیمک رائٹنگ ایز ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. اٹ فلوز ایزیلی فرام ون سیکشن ٹو دا نیکسٹ ان لاجیکل آرڈر. آرگنائز ہونا چاہیے, یعنی ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف اگر جاتی ہو آپ تو اس میں ایک پراپر فلو ہونا چاہیے کہ تاکہ ریڈر کو سمجھ آ جائے کہ یہ لکھ رہا تھا اس کے بعد یہ بات شروع ہے. اگر آپ نے کوئی فلو چھوڑ لی ہو تو ریڈنگ کے لیے ریڈر کے لیے وہ ریڈنگ مشکل ہوتا ہے. پھر A good place to start is the kind of writing you write. Once you have decided on the genre, the structure is easily determined. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹرکچر یا فلو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ٹائپ آف رائٹنگ لکھنا چاہتے ہو. جب آپ فار ایگزامپل آپ لیٹر لکھتے ہو یا سی وی لکھتے ہو یا ایسے لکھتے ہو یا نوٹس لکھتے ہو یا پروجیکٹ یا تھیسس, جو بھی ایکیڈیمک رائٹنگ کے سارے ٹائپس ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہو, فرسٹ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل میں لیٹر لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ جانرا کا مطلب ہے A good place to start the kind of writing you write. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا کائنڈ آف رائٹنگ آپ لکھنا چاہتے ہو. جب once you have decided on the genre means the kind of writing, جو آپ فرسٹ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ میں فار ایگزامپل لیٹر لکھنا چاہتا ہوں تو اس کا اسٹرکچر ایزیلی آپ کا ڈیٹرمائن کر سکتے ہو ڈیٹرمائن کہ یار لیٹر میں تو یہ چیزیں ہونا چاہیے. فرسٹ آپ کو
ڈٹرمائن کرنا چاہیے فرسٹ، سب سے پہلے کہ میں یہ چیز لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، دیٹ ٹائپ آف، فار ایگزامپل میں ایسے لکھتا ہوں تو ایسے میں بالکل ڈائریکٹلی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایسے ہاؤ ٹو رائٹ ایسے، پھر ڈائریکٹلی وہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن سب سے پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں کون سا ٹائپ آف رائٹنگ لکھنا چاہتا ہوں.